बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ। मेरा वसूल है कि सबसे पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुअमिनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म तबज़ीशान गया। क्या लिखते हैं? नेमतें बांटता जिस्म तबज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वह सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लहम्द दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा सामान गया। और ताज शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। क्या फरमाते हैं? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आइए कुछ अर्ज करने से बेहतर मुनासिब नहीं बल्कि बहुत जरूरी समझता हूँ कि इस गुंबद खज़ा पे आराम फरमाने वाले आका, इस आका इनामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मोहम्मद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झुम झुम कर मोहब्बत पेश करे और पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक है, एक हदीस पाक में एक सहाबी हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास कोई बड़ा महल नहीं है, जिनके पास कोई झोपड़ी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कोई हवेली नहीं है। वो मुसाफिर आदमी हैं, दिन दिन पर सफर किया करते, शाम को कहीं मिल जाए तो कयाम कर लिया करते। ऐसे ही मुसाफिर, ऐसे साहबी रसूल सफर करते करते, एक दफा की बात है, सफर करते करते वो आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका के बारगाह में हाजिर होने के बाद सलाम और दुआ करते हैं। इतने देर में आसमान से हज़रत जिब्रील सलाम तशरीफ लाते हैं, हज़रत जिब्रील सलाम तशरीफ लाते हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो सहाबी हैं ये इनका कल ज़ोहर बाद इंतकाल हो जाएगा। अब अल्लाह के रसूल हैरान परेशान हो जाते हैं कि सहाबी का कल ज़ोहर बाद इंतकाल हो जाएगा। सहाबी रसूल से पूछने लगते हैं, मेरे आका साहब रसूल से पूछने लगते हैं कि साहबी रसूल बताइए आपकी इस दुनिया में कोई ख्वाहिश है तो बताइए, जो मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, जो मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, बताइए कि कोई ख्वाहिश है। तो अल्लाह के साहब रसूल फरमाते हैं इस दुनिया में दो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मैं गरीब होने की वजह से, जो मैं गुर्बत में जिंदगी काटने की वजह से मैंने जिसको पूरा नहीं कर पाया, मैंने जिसको पूरा नहीं कर पाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ सहाबी बताइए आपकी पहली ख्वाहिश क्या है, आपके पहले ख्वाहिश क्या है? साहबी रसूल फरमाते हैं ये अल्लाह के रसूल मेरी दुनिया में सबसे पहले ख्वाहिश यह है कि मैंने दुनिया में गरीब होने की वजह से, गुर्बत में जिंदगी काटने की वजह से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ।
اب اللہ کے رسول ایک صحابی کو بلواتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے حلوہ بنا کے لاؤ۔ میرے صحابی نے اس دنیا میں کچھ میٹھا نہیں کھایا، جاؤ حلوہ بنا کے لاؤ۔ اتنے میں دیر میں صحابی چلے جاتے ہیں حلوہ بنانے، پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اے صحابی رسول بتائیے آپ کی دوسری خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے، میں عقد کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں ایک میرا رشتہ دار ہے جن کی ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، جو بڑی اچھی ہے، جو بڑی پیاری ہے۔ اس رشتہ دار کو آقا خط لکھتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خط جیسے ان کے گھر پہنچتا ہے، پڑھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں، فرماتے ہیں دعا سلام و دعا ہونے کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا عقد میں نکاح، جس کا شادی میں اس صحابی رسول کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مسکرانے لگتے ہیں، بیٹی کے جو ابو تھے وہ مسکرانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بھلا میں کیسے نہ کر سکتا ہوں، جب میری بیٹی کا رشتہ مدینے والا کرے تو میں نہ کیسے کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ نکاح کب ہوگا؟ فرماتے ہیں جائیے اپنی بیٹی کو آپ جلد سے جتنا جلد ہو سکے جلدی سے آپ تیار کر کے لائیے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں، عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس صحابی رسول کے پاس نہ تو کوئی گھر ہے، نہ تو کوئی حویلی ہے، نہ تو کوئی بڑا محل ہے، نہ تو کچھ ہے، اب رہیں گے تو کہاں؟ اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ عثمان غنی جائیے اور ایک حویلی تیار کیجئے، جب ہو جائے تو آ کے اطلاع کر دینا، جب ہو جائے تو آ کے اطلاع کر دینا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ایک حویلی تیار کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے خبر کرتے ہیں رسول اللہ حویلی بن چکی ہے، حویلی بن چکی ہے۔ اب عقد ہوا ہے، صحابی رسول اور ان کی بیوی دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حلوہ بنانے کے لیے حکم دیا تھا وہ بھی اتنے دن میں چلے آتے ہیں بنا کے، کہتے ہیں کہ لیجیے جائیے اپنی زندگی بسر کیجیے، وہ حویلی میں چلے جائیے۔ اب دونوں شوہر بیوی اس حویلی میں چلے جاتے ہیں حلوہ لے کے، اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کل ظہر بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب کیسے شام ہوتی ہے پھر صبح ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پر اتفاق اللہ رب محمد، اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کل ظہر بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، تو کیسے شام ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بلوایا اور کہا کہ اے صحابی رسول چلے جائیے، آپ اس دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیے گا اور کل ظہر کے ٹائم، آج ظہر کے ٹائم اس گھر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں گی، جب آوازیں آنے لگی تو آپ اطلاع کر دیجیے گا۔ اب اللہ کے صحابی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پہ، ظہر سے عصر سے مغرب، لیکن آواز چیخنے اور چلانے کی آواز نہیں آتی۔ اب مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ صحابی رسول اور جبریل نے جو کہا تھا کہ صحابی رسول کا کل ظہر میں انتقال ہو جائے گا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے جو دیکھا وہ یہ بھی سچ، اور اتنے ہی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے اور جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے۔ اب بھلا دونوں کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے، آپ جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل مغرب کا وقت تھا اور یہ شوہر بیوی دونوں جیسے ہی آپ نے حلوہ دیا تھا جا رہے تھے کھانے، لیکن ایک مسافر آدمی آ گیا، باہر مسافر آدمی آ گیا، کہنے لگا کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دو، اللہ کا کوئی نیک بنتا ہے تو کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو۔ اب صحابی رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی آج بھی لگتا ہے میرے نصیب میں کچھ میٹھا کھانا نہیں ہے، آپ کا حکم تو بتائیے میں اس مسافر کو دے دوں، کم سے کم وہ تو کھا کے شکم سے ہو جائے گا۔
لے آ کے دیتے ہیں. پھر جیسے صحابی نے وہ کھایا حلوہ ترنت دعا اٹھاتا ہے بارگاہ الہی میں, کہتا ہے اے اللہ ان لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا, اس کے صدقے اس کے برکت سے مولا ان کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی عطا رہے, کبھی دکھ پریشانی نہ آئے. تبھی اللہ تعالی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور صحابی رسول کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے, دراز فرما دیتا ہے. شاعر اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اسی کے ساتھ کلام حضرت کا آخری شعر سماعت فرما, اس کے بعد سنا کے میں آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کیا فرماتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے, اے جانے جا میں جانے تلت تجلہ کہوں تجھے. تیرے تو اس پہ عیب تناہی سے ہے بری, حیران میں نشا کیا کہوں تجھے. لیکن ازاں نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.